بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں حکیم عبدالباسط. آج ہم بات کریں گے شوگر کی مریضوں کی کوئی ہوئی طاقت یعنی کہ انرجی کو واپس کیسے بحال کیا جا سکے. وہ کیا ہم استعمال کریں, کون سی سنگل ریمیڈی ہم استعمال کریں کہ شوگر کی وجہ سے جو انرجی ختم ہو جاتی ہے باڈی سے اس کو واپس کیسے گین کر سکیں. لیکن اس سے بات کرنے سے قبل جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیشن آپ کو 1 بائی 1 وقت پہ مل سکے. شوگر ایک بہت ہی خطرناک مرض ہے. اس کے اسباب بہت ہیں, لیکن جب ہو جاتی ہے تو پھر میٹاؤن پہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ وہ شوگر لیول کو انکریز کرتی ہے. یہ زیادہ تر ڈپریشن, ٹینشن اور سوچ سے پیدا ہوتی ہے, یا جن کا کام زیادہ تر بیٹھنے سے ہے یا اس کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے. جب آپ کو شوگر لاحق ہو جاتا ہے اور وہ آپ میڈیکیشن پہ آ جاتے ہیں, آپ میڈیسن سٹارٹ کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وقت بائی وقت مزید میڈیسن لینا شروع کریں گے. آپ شوگر کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر بی پی کا مسئلہ آئے گا تو پھر آپ بی پی کی میڈیسن لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہوگا تو پھر پین کلر اس کے ساتھ لیں گے. بدن میں تھکاوٹ محسوس ہوگی تو اس کے لیے وٹامن ڈی, کیلشیم وغیرہ, وٹامن ای, یہ ٹیبلٹ لیں گے, وٹامنس والے ٹیبلٹ لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہاضمہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر ہاضمے کے لیے مزید کچھ میڈیسن لیں گے. گھٹنوں میں درد آئے گا, جوڑوں میں درد آئے گا, یہ اس کے ساتھ تسلسل سے چلنے والی بیماریاں جس کا بنیاد جو ہوتا ہے وہ شوگر ہوتا ہے, اور شوگر کے بعد یہ گریجولی ایک بیماری جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے. اب ہم کیا ایسا استعمال کریں کہ ان سب چیزوں سے ہمارا جان چھٹ جائے. سنگل ریمیڈی, شوگر میں چاول کا استعمال کم کیا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ چاول کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی شوگر لیول جو ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے. شوگر کے ساتھ ساتھ آپ کے بی پی کا بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اور روٹی کا استعمال تو سب کرتے ہیں, ہم ایشینز لوگ سب روٹی تو چھوڑتے نہیں سے, نان کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن اس کی مقدار کو ہم کم کر سکتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے لینا ہے ایلو ویرا, کوار گندل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. یہ ایلو ویرا کا ایک پتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آسانی سے مل جاتا ہے, بہت ہی فاسٹ گروئنگ ہرب ہے. آپ گھر کے ایک چھوٹے سے گملے میں, کیاری میں, ایک سائڈ پہ, کسی بھی جگہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ اس کی نسل جو ہے وہ ختم پھر نہیں ہوگی, بہت زیادہ اس کی نسل بڑھے گی. آپ نے کیا کرنا ہے, ایلو ویرا کے 2 سے 3 پتے لینے, فریش پتے لے لیں. جب آپ اس کو کاٹ دیں تو 1 سے 2 منٹ تک اس کو ایسے سیدھا رکھیں. اس سے پیلا سا پانی نکلے گا, وہ ہٹا دیں. اس کے بعد آپ اس کو واش کر لیں, دھو لیں. جب آپ اس کو دھو لیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر دینا ہے. آپ نے اس کو بالکل جوسر میں ڈال کے اس کا پانی نکال دینا ہے. کچھ اس میں آپ سمپل پانی ڈالیں گے, عام پانی ڈالیں گے, اور کچھ اس کا اپنا پانی ہوگا. یہ پتے, اس کے اندر جیل, یہ سب کچھ اس میں مکس ہو جائے گی. جن مریضوں کو شوگر ہے اور اس کی وجہ سے ویکنس آئی ہے, وہ جو ناند اس کی جو گوندی جاتی ہے وہ اس میں گوند کے دیں. ہاں, تھوڑا بہت اس کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اسمیل بھی ہوگی, لیکن جب آپ اس کو پکائیں گے تو انشاءاللہ وہ اسمیل بھی ختم ہوگی اور ذائقہ بھی نارمل ہوگا. آپ ان کو استعمال کر کے دیں, انشاءاللہ ان کے ہاضمے کا مسئلہ مستقل طور پر ختم ہو جائے گا. اس کے ہاضمے میں اگر السر ہے, مطلب معدے میں اگر زخم ہے, یا ان کا کھانا ٹھیک طریقے سے ہضم نہیں ہوتا, ان کا نظام انہضام جو سسٹم ہے وہ کمزور ہے, یا اس میں تیزابیت ہے, یہ مسائل انشاءاللہ مکمل طور پر ختم ہوں گے. جن کو کولیسٹرول کا ایشو ہے, ساتھ ساتھ وزن بھی زیادہ ہے, تو وہ انشاءاللہ اس سے بھی دھیرے دھیرے اس سے بھی وزن جو ہے وہ کم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ گھٹنوں کا درد, جوڑوں کا درد, وہ بھی ختم ہوگا. شوگر لیول کو انشاءاللہ مکمل طور پر یہ کنٹرول رکھے گی.
اور اس میں وٹامن سی اور وٹامن ای یہ بہت زیادہ ہے، تو آپ کی باڈی میں ایک طاقت بھی آئے گی. تو آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ کافی زیادہ فائدہ مند ہوگا. سنگل ریمیڈی ہے، بس یہ ہر پہ اس کو لگا دینا ہے اور اس کا گرینڈ کر دینا ہے. دن میں ایک پتا بھی کافی ہوتا ہے، بڑا پتا لیں. انشاءاللہ آئندہ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.